گورا قبرستان کی تاریخ خیام کے حوالے سے دستیاب معلومات محدود ہیں اور کسی مستند سرکاری ریکارڈ یا تاریخی مآخذ میں اس کی واضح تاریخ بنیاد کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم کوئٹہ میں برطانوی فوج کی موجودگی اور اس علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر یہ امکان موجود ہے کہ گورا قبرستان 1850 سے 1870 کے درمیان قائم کیا گیا ہو۔ یہ قبرستان برطانوی فوجیوں، افسران، مشنریوں، ریلوے کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں کئی معروف شخصیات مدفون ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جارج رچمنڈ جو 1863 میں سوات میں ایک جھڑپ کے دوران ہلاک ہوئے، اور اسی طرح اسیدو لوونتھال جنہوں نے پشتو زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا تھا، وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ ان کو 1864 میں ان کے ایک چوکیدار نے ہلاک کیا تھا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فوجی اور برطانیہ سرکار کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازم یہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گورا قبرستان کی حالت خراب ہو گئی ہے، پرانی قبریں شکستہ ہو چکی ہیں۔ گورا قبرستان نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ مسیحی برادری کے لیے ایک مقدس مقام بھی رکھتا ہے۔ یہاں کی قبریں برطانوی دور کی تاریخ، ان کے افسران کی قربانیوں اور اس دور کی زندگی کی جھلک پیش کرتی ہے۔ تاہم پاسٹر آصف جان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں دو عیسائی قبرستان ہیں، ایک آرڈیننس روڈ اور دوسرا یہی زرغون روڈ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی قبرستان اب مکمل طور پر عدم توجہی کا شکار ہے۔ کبھی صاف اور سبز و شاداب قبرستان اب خودرو جڑی بوٹیوں سے اٹھا پڑا ہے۔ اب بھی عیسائی کمیونٹی کے مردوں کو یہاں دفنانے لایا جاتا ہے۔ تاہم یہ قبرستان کینٹ میں ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کو یہاں تک رسائی نسبتاً مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ کینٹ میں داخلے کے لیے ہر ایک کے پاس کینٹ کا کارڈ ہونا لازمی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ اس سلسلے میں لوگوں کو آسان رسائی کا راستہ نکالے اور اس کی صفائی اور ضروری دیکھ بھال کے لیے اقدامات کرے تاکہ یہ تاریخی قبرستان مزید زبوں حالی کا شکار نہ ہو۔ گورا قبرستان کی نگرانی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پر بھی کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس تاریخی قبرستان کی انتظامی نگرانی اور سربراہی کے بارے میں اب تک یہ نہیں معلوم کہ یہ سول انتظامیہ یا کینٹ کے زیر انتظام ہے۔ اس مخمصے کی وجہ سے غالباً قبرستان دگرگوں کا شکار ہے اور اس کی حالت میں مزید ابتری آنے کے چانسز ہیں اگر اس امر کو فوری طور پہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ حکومت اس تاریخی قبرستان کو قومی تاریخی ورثہ کا درجہ دے تاکہ یہاں پہ صفائی اور اس کی انتظامی امور کو بخوبی دیکھا جائے اور عیسائی کمیونٹی کی رسائی کو بھی آسان اور سہل بنانے کی ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ غازی خان میرا نام ہے، میں پورا قبرستان کینٹ قبرستان کا چوکیدار مسلمانوں کا۔ انہوں نے ایک مملک کا رہتا تھا برطانیہ کا دور پر، ہاں وہ مردار پارٹی جو کہہ لیتے ہیں، کوئی مردار، ہاں مردار، کوئی مردار، اس کا غار تھا۔ وہ بولتا رات کو ایک فوجی لے جاتا، پھر تنگ ہو گیا، پھر کسی نے بولا بھائی میں ایسے کر کے اس کا غار میں جا کر اس کو ماروں گا۔ اس نے تلوار مار کو اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی ایک چمبر لگ کے پیچھے ہو گئی۔ دونوں دفن تھے اس قبرستان میں، لیکن ابھی منک کو پتہ نہیں ہٹا دیا کیا کیا، اس کا وہ نظر نہیں آ رہی۔ ارے پہلے تھا کوئی چاچا بڑا ہو گیا تھا، وہ بتاتے مٹا دیا، کافی پہلے بھٹے لگے ہوئے تھے، انگریز نے مارا پھر خرید دفن کیا تھا، لیکن ابھی نہیں اس کو نہیں مل رہا ہے، مما کا نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا، کافی لوگ انگریز کو دفن کیا یا مم کو؟ مم کو بھی دفن کیا تھا، ابھی اس کا نام اچھا یہ کیسے کوئی لوکل کوئی سٹوری ہے کہ مما ادھر ہوتے تھے؟ پہلے ایک تھا، ایک زمانے میں برطانیہ کے دور پر یہاں پہ ایک مارا گیا، اس کو مار گیا۔ یہی پاڑی نہیں مڑتا، اس کو پاڑی میں لے جاتے ہیں بندے کو، اچھا وہ لے جاتا تھا، یا پھر انگریز نے مارا؟ انگریز مارا، پھر خرید تخلیق کیا تھا، لیکن ابھی نہیں اس کو نہیں مل رہا ہے، مما کا نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا، کافی لوگ انگریز کو دفن کیا یا مم کو؟ مم کو بھی دفن کیا تھا۔
انسانی طور پر بات میں غازی خان کی مم والی سٹوری آپ کو کوئٹہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگوں سے سننے کو ملے گا۔ یہ شاید بگ فٹ جیسی کوئی مخلوق تھی، تاہم آئزک بروس اور دوسرے اس وقت کے انگریزوں نے اپنی کتابوں میں کسی مم کے مارے جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔